دو باتیں، اللہ کا کوئی حکم کسی حال میں، وہ حکم سچ بولنا ہے، تو ہماری دکانداری میں، ہماری سیاست میں، ہماری تجارت میں، رشتہ لینے میں، رشتہ دینے میں کہیں جھوٹ، آپ کو پتا ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ رشتہ لینے دینے میں جھوٹ بولتے ہیں، ہاں جی نماز، لڑکی کی عمر صحیح نہیں بتلائیں گے، لڑکی کی عمر صحیح نہیں بتلائیں گے، قواعد صحیح نہیں بتلائیں گے، جلسوں کے اندر نعرے بھی لگائیں، جھوٹ۔ آپ نے مجھے کہا نا معاملات جھوٹ بولے، ووٹ لینے کے لیے جھوٹ بولے، سرٹیفکیٹ کریکٹر میڈیکل جھوٹا بنائیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کا حافظ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، جھوٹا کر استاد کو جھوٹا بہانا بناتا ہے۔ آج میری امی بیمار تھی، اس نے چھٹی کر دیا، دادا بیمار تھا، جھوٹ بول رہا ہے، اور قرآن پڑھ کے آپ نے لعنت بھی کر رہا ہے، حافظ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، علم بھی رہا رحمت ہے اور بولتا ہے جھوٹ، اور اس کو لعنت۔ بددیانتی، ہمارا کلر بھی بددیانت ہے، صدر بھی بددیانت، ہمارے وزیروں اور حکمرانوں نے بددیانتی کی تو ملک قرضئی ہو گئے، ان کی عیاشیوں بچہ قرضئی ہو گئے، یہ بددیانتی ہوئی قرضئی ہوئی۔ اگر سارے وسائل ساری رعایا عوام کے لیے لگے ہوتے تو ایسے حالات نہ ہوتے۔ ادھر دیکھو، میں بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں، ہمارے لاہور میں 2-3 سکول ٹیچر ہیں، وہ داڑیاں بھی رکھی ہیں، نوازی بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، اور ان کے سکولوں میں جب ہم گئے تو ہمیں رپورٹ ہوئی کہ ایک سبق 11 ادارے سے پڑھا، بس وہ آتے ہیں جاتے ہیں، چپر چپر سرکاری تنخواہ پر ہی ادھر کر کے ایمان دین یہ قوم کے بچے امانت کے تمہارے پاس، تم نے اپنے بچوں کی طرف کھپت کر کے ان کو فن نہیں پڑھایا، نہیں سکھایا، تم نے اپنی ڈیوٹی میں خیانت کی۔ ڈاکٹر چور ہے، خیانت کرتا ہے، ڈاکٹر کمپنیوں سے رشوت لیتا ہے، سن رہے میری طرف؟ ڈاکٹر کمپنیوں سے کیا لیتا ہے؟ کمپنی اس کو رشوت دیتی ہے، گاڑیاں دیتی ہے، TADA دیتی ہے، تو وہ سمجھتے ہوئے دوائی فلانی اچھی ہے، وہ اس کمپنی کی دوائی لکھتا ہے جن سے کیا نہیں ہوتی، ادھر سے مریض سے پیسے لیتا ہے، ادھر کمپنی سے لیتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیلوں کا درخت، مولانا پیلوں کا درخت دیکھا ہے، چھت جتنا ہوتا ہے جا آسمان جتنا آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کا قد اتنا پیلوں کا درخت، اور اس پر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں تسبیح کے، پہلے سبز ہوتے ہیں پھر کالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا، پیلوں کے درخت کی ٹہنی کی خیانت اگر کوئی کرے گا تو اس کے جنمی ہونے کے لیے کافی۔ سیدنا عمر فاروق کہتے تھے ہماری امت تو نماز کے بھی خیال ہے، نماز میں چوری کر، کوئی محکموں کا چور، کوئی حکومتوں کا چور، کوئی بہن بیٹیوں کی عزتوں کا چور، ہیلو اپنی بہن بیٹیوں کو جھانکتا ہے غلط نگاہ چور، اور کئی بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ مجھے دکھاؤ نا گجرات میں 2 دن وزٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا مذہبی اور غیر مذہبی، مجھے ذرا سیاسی اور غیر سیاسی کو 150 بندے نہ دکھاؤ جن کے میں سر چوموں، جنہوں نے جائیداد ابا کی میں سے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہو۔ جو بھائی اپنی بہن کو انصاف نہ دے سکے، اس قسم کے بھائی وزیر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، محکموں کے افسر بن جائیں، جنرل وکیل چیف جسٹس بن جائیں، ان سے کیا توقع ہے کہ امت کی بیٹی عافیہ کو انصاف دلوائیں، جنہوں نے اپنی سگی بہنوں کا حق نہیں دیا۔ اگر بہن حق مانگ لے تو خبردار تمہارے دروازے پہ آئی، تیرا مرنا جینا کرنا۔ جو باپ اپنے بیٹی کو اور بیٹے میں انصاف نہ کر سکا، اپنے لختے جگر بیٹی کو اس کا حق نہ دے سکا، ان باتوں سے ساری حکومتیں بھر جائیں تو وہی کچھ ہوگا جو آج غزہ کی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور امت کی بیٹی عافیہ کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ چلتی چلاتی رہیں گی، ان ظالموں سے کوئی توقع۔ آیا ہے میری بات؟ اب مجمع دیکھ، اب مجمع سراٹا چاہ گیا۔ چلو اگر میں آپ کو کھڑا نہیں کروں گا لیکن میں احساس دلانے کے لیے میں کہتا ہوں، میں اس مجمع میں سے 10 بندے چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دیا ہو، جنہوں نے اپنی بہنوں کو دیا ہو، آج میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں اور ان کا سر چومنا چاہتا ہوں۔ مجھے مسجد کے اندر سے
روٹی ٹکر کھانے والے نفل اشراف، اور جی ہم جلسہ دینی کر رہے ہیں، اور جی ہم تبلیغ میں جا رہے ہیں، اور جی ہم سیاست کر رہے ہیں، ذمہ دار حضور نے فرمایا تینوں کے درخت کی ٹہنی کی جتنی چوری وہ بھی کسی شخص کو دوزخ میں لے جا سکتا۔ اور آپ نے حدیث بڑی مشہور سنی ہوگی، یہ مسلم کی حدیث، جوتے کے تسمے فرمایا جوتے کے تسمے کی چوری، جوتا چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے، اور جوتے کا تسمہ فرمایا کسی جوتے کے تسمے کی چوری کو کرتا ہے تو یہ اس کے دوزخی ہونے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے، کوئی بجلی چور، کوئی پانی چور ذمہ دارا کر رہا ہے اور پانی لگاتے ہوئے نیت کو کھوٹ بننا ٹاپتے ہوئے ٹاپتے 2 5 4 سال میں ایک بالغ آگے چلا جائے گا، ایسا ہے دیکھا ایسا کوئی سرکاری زمین جلدی 4 دیواری کر لے گا، یہ شاملات ہم ایک تمثل بنا رہے، مجھے ابھی قصور میں تو گیا 15 دن پہلے میرے پیچھے پڑ گئے وہاں کے علاقے والے اور دوسرے، آج یہ زمین ہے تو جی ہم آپ کو دعویٰ دیتے آپ یہاں مسجد بنائیں مدرسہ بنائیں تو یہ ہے تو وہ ہے کہ ہم سارے علاقے میں بھی کس کی مرد زمین کس کی مالک کون ہے کاغذی کاروائی، اور جی یہ شاملات ہے سرکاری زمین پر ایک سرکاری زمین سب کا حق، کسی ایک کی زمین چھینو گے تو اس ایک کو جواب دینا ہوگا، قبرستان ہے بڑی مر گیا نا، حکم ہے کہ قبرستان کی 2 حیثیت، جو قبرستان وقف ہوتا ہے اس میں جب کوئی مرتا ہے جتنے حصے میں دفن ہو اس کو اتنے کا دائیں بائیں قبر پکی کرنے کے لیے اور گرنے کی اجازت، اور اگر کسی کی ملکیتی زمین ہے تو مالک سے اجازت لینے کی، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، بجلی چوری کی لگاتا رہا، پانی چوری کی لگاتا رہا، بھینسوں کے دودھ میں پانی ملاتا رہا، اور کھیتی چوری کی اور زمین ٹاپ پر کے اپنے دوسروں کی آگے لے جاتا رہا۔ حضور نے فرمایا ایک بالغ زمین کسی کی دھنسائے گا، بخاری کی حدیث، بخاری ایک بالغ کتنی ہوتی، فرمایا 7 زمینوں میں قیامت دن دھنسایا جائے، 7 زمینوں کے توق اس کے گلے میں۔ ہم نے کسی اچھے عالم مفتی شیخ الحدیث بزرگ اللہ والے سے جو جائز ناجائز حلال حرام ان سے تو ہمیں مشورہ کرنا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہماری مرضی کا مشورہ دیجیے گا، تو شریعت ہے، ہمیں تو وہ مولوی صاحب چاہیے میاں جی سے چاہیے جو ہماری خوشامد کریں، ہمارے آنے پر ہماری کسی کریں، ہمیں سلوٹ ماریں، یہ ہمارے گاڑیوں پہ آنے سے اتر کر ہمیں تو وہ چاہیے۔ اب یہ ساری چوریاں کر کے مر گیا اور اس کی جو قبر بنی وہ بھی چوری کی زمین، حکم تھا اس کے دائیں بائیں والے زمین گھیر کر پکی سی چوڑی سی قبر بنا کر اوپر دیا جلا، اندر آپ دیے جلا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضرت خندق میں شہید ہوئے، آپ نے لا سکے زخموں کی شہید ہو گئے، حضور نے فرمایا میرے ساتھ کے جنازے میں 70,000 فرشتے اترے، عمل لے کر گئے، وہ دین جو حضور لے کر آئے ہیں اس دین کو جو زندگی میں نافذ کرتا ہے اس کو غسل بھی فرشتے دے، اس کا جنازہ بھی فرشتے پڑھتے، اس کی لاش سمندر میں چلی جائے گلے ہی نہ، اس کی لاش کو پرندے نوچ جائے، اللہ اکبر، تب بھی اس کا مرتے روح جنت میں جاتے۔ اور تم پورا بنگلہ بنا دو کسی کی لاش پر، اگر اس کا عمل غلط تھا، کردار غلط تھا، چوریاں کر کے گیا، شامتیں کر کے گیا، بد نظریاں کر کے گیا، شرک کر کے گیا، بدعتیں کر کے گیا، گالا گلوچ کر کے گیا، امت کی بہن بیٹیاں بیچ کر بوڑھی کافروں کو پکڑا کر آفیا، کن کی بیٹی اور کنہوں نے دیے بتلاؤ؟ آپ کن وڈیروں نے جن کو سلوٹ مارتے ہیں؟ جی یہ تمہارے والے کار چیک کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب مر کر بہت بڑا مثال بن گیا، اب اس پر سال گرا ہوتی، سال بنا کافی ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے کا آدمی مرا، قبر کھودی سانپ دوسری جگہ سانپ تیسری جگہ سانپ، پریشانی ہوئی۔ اب تمہارے گجرات میں کوئی آدمی مر جائے اور زمین قبول نہ کرے تو تم وکیل سے رابطہ کرو گے پولیس افسر سے؟
ارے کیس کرنا ہوگا تو وکیل سے رابطہ کرو گے نا. کو بہن چوری کی ہے تو آپ نے پولیس افسر سے رابطہ. جب زمین قبول نہیں کر رہی ہے ایسے موقع پر بڑے عالم پر نظر رکھتی ہے. دیکھو وہ عالم اللہ والا بولو بڑے عالم اللہ والے عبداللہ ابن عباس لوگوں تک پہنچے. حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ساری روئے زمین کھود ڈالو گے سانپ بچھو. یہ اپنی زندگی کے غلط عمل ہیں. فون بند نہیں کر سکتے بڑے مصروف آدمی. فون بند کر. میرے تو دھیان دے رہے آپ نہیں دے رہے. قبر کو سانپ بچھو کا گھر بنانے سے بچانا چاہتے ہو؟ بولو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ جنت. ہمارے ماں باپ کہاں تھے؟ آدم علیہ السلام. جب وہ دنیا میں آئے تو ہم ان کی پشت میں ہم دنیا میں آئے. ہماری اصلی جگہ کون ہے؟ جنت. اور جنت میں واپس جانا چاہتے ہو تو دو قانون کبھی نہیں توڑنے. بولو میں سارا دن سمیٹ کر سنا رہا ہوں آپ کو. کتنے اللہ کا کوئی حکم کسی حال میں ٹوٹے نہ. پہلے قانون میں بول رہا ہوں. اللہ کا کوئی حکم کسی حال میں. اللہ کا حکم شراب نہ پیو. اللہ کا حکم زنا نہ کرو. اللہ کا حکم چوری نہ کرو. اللہ کا حکم خیانت نہ کرو. خیانت کریں گے چوری کریں گے زنا کریں گے شراب پیے گے حکم ٹوٹ جائے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو زکات دو. اللہ کا حکم ہے بچوں میں انصاف کرو. عمران بن بشیر سن واقعہ یاد. عمران بن صحابی رسول اللہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو باغ دے دی. انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا دے دیا؟ مولوی صاحب باغ دے. اپنی بیوی کے کہنے حضور پاک کو پتہ چلا. کہا آپ نے اس بیٹے کو باغ دیا سارے باقی بچوں کو دیے نہیں یا رسول اللہ. فرمایا تم نے ظلم یا سارے بچوں کو برابر دو یا اس سے بھی واپس لے لو. عمران گھر گئے اور اس بیٹے سے باغ واپس. اپنی اولاد کو انصاف کرنے کا ہوتا. اس کو دین کہتے ہیں. تو پہلی بات سنو, ہمارے گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. گاڑی کا اور بولو مسلمان گاڑی کا شیشہ ٹوٹے تو موٹر سائیکل کا شیشہ ٹوٹے تو گھر میں شیشے کا گلاس ہے کسی کے؟ آپ بتلو جن کے گھر میں شیشے کا گلاس ہے وہ آپ کا شکر ہے سب کے گھروں میں. آپ کے گھر کے شیشے کے گلاس کو بیٹے نے صبح توڑا, زور میں پھر دوسرا گلاس توڑا, اثر میں تیسرا توڑا, مغرب میں چوتھا توڑا, عشاء میں پانچواں توڑ دیا. بیوی توڑے, بچہ توڑے یا نوکر توڑے, کوئی مجھے بتا دکھا دو اس کو غصہ نہ. وہ غصہ ہے ہو جاؤ تو گلاس توڑتا ہے تو نقصان کرتا ہے. گلاس شیشے کا ٹوٹنے کا دکھ ہے, نقصان ہے. وہ بیٹا صبح کی نماز نہیں پڑھی, زور کے نہیں پڑھی, اثر کی نہیں پڑھی, مغرب کی نہیں پڑھی, عشاء کی نہیں پڑھی, بیوی نے نہیں پڑھی, بہو نے نہیں پڑھی, بیٹی نے نہیں پڑھی, نوکر نے پڑھی. کتنوں کے چہرے پہ غصہ. جن مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے حکم کی قیمت ایک شیشے کے گلاس کے برابر نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں ہمیں انڈیا کے مقابلے میں مدد آ جائے, فرشتے آ جائیں اور ہم دنیا میں فاتح بن جائیں اور ہمیں جنت میں. شکر کرو زمین نہیں پھٹ رہی ہو, دھم سے نہیں رہے. ہم نے جو اللہ کے دین کا حشر کیا, ہمیں تو دھیان دیں یار. بڑی بڑی مونچھیں رکھیں گے, داڑھی صاف کرے گا. داڑھی رکھنا اللہ کا حکم ہے, نبی پاک کا طریقہ ہے, 1.25 لاکھ انبیاء کا طریقہ ہے, 1.5 لاکھ صحابہ کا طریقہ ہے, بڑے صغیر پاک و ہند کے بزرگوں کا طریقہ ہے. اور جی مولوی صاحب گاڑی میں سارا دین پڑا, مجھے بڑی بڑی ہیں, داڑھی صاف, اور یہ مچھا وٹ کے رکھو, داڑھی کٹ کے رکھو, کم پٹ کے رکھو, جڑائے دھس کے رکھ, ابھی مر کے جا کے انتظام ہو جاتا. اب میں اس کا فیصلہ مجھے کٹا کے رکھ, داڑھی ایک مٹھی بڑھا کے رکھ,
مجھے کٹا کے رکھ، داڑھی ایک مٹھی بڑھا کے رکھ، جب کسی کی بہو بیٹی سامنے آئے تو نظریں جھکا کے رکھ، اپنے روٹھے رنگ کو بنا کے رکھ، محمد کا دین اپنی زندگی میں سجا کے رکھ، فرش پہ رہ کر فرش پر اپنا مقام بنا کے رکھ، یہ ہے دین۔